رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک بھر میں یوم عاشور کل مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کامیاب ثالثی کے بعد پاکستان دنیا میں امن کا علمبردار بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان اور ایران نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے سڑک اور ریل رابطوں کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی حکومت بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے منظم ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی کربلا میں عظیم قربانی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل 10 محرم الحرام کو یوم عاشور ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ اس موقع پر ملک کے تمام شہروں اور قصبوں میں ماتمی جلوس نکالے جائیں گے۔ علماء کرام اور ذاکرین اپنے خطابات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخشاں تعلیمات اور واقع کربلا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ آج 9 محرم الحرام کے موقع پر بھی ملک بھر میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ شہدائے کربلا کی یاد تازہ کرنے اور اسلام کے لیے ان کی بے مثال قربانی کو اجاگر کرنے کے لیے علم، تعزیہ اور ذوالجناح کے جلوس برآمد ہو رہے ہیں۔ محرم الحرام کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے جامع حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کامیاب ثالثی کے بعد پاکستان دنیا میں امن قائم کرنے والے ملک کے طور پر ابھرا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے ایران پر حملے کی مذمت کی اور اس جنگ کے خاتمے کے لیے عملی کوششیں کی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم پاکستان کو ثالثی کے اس عمل کے دوران حاصل ہونے والی عزت پر مشکور ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ثالثی کی کوششوں کا آغاز کر کے خطے میں امن و استحکام یقینی بنایا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہے اور اب ہم اسے مضبوط معاشی ملک بنائیں گے۔ پاکستان اور ایران نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے سڑک اور ریل رابطے مضبوط بنانے اور مشترکہ ٹرانسپورٹ کمیٹی کو فعال کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سلسلے میں اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور ایران کی وزیر ٹرانسپورٹ فرزانہ صادق کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ مضبوط زمینی رابطہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع تلاش کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے ایرانی وفد کو یقین دلایا کہ ٹرانسپورٹ سے متعلق رکاوٹوں کو ترجیحی بنیادوں پر دور کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر ٹرانسپورٹ نے امن معاہدے میں سہولت فراہم کرنے میں پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور ترکیہ نے توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ دستخط استنبول میں اعلیٰ سطح کے مشاورتی اجلاس میں کیے گئے۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا کہ یہ مفاہمتی یادداشتیں سرکردہ ترک اداروں کے ساتھ تعاون کے ذریعے پاکستان کے توانائی اداروں کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان توانائی کی مارکیٹ میں اصلاحات، ترسیلی نظام کی ترقی، تقسیم کار کے شعبے میں جدید خطوط پر استوار کرے اور توانائی شعبے کے امور کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے حوالے سے ترکیہ کے کامیاب تجربے سے سیکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ترکیہ نے طویل مدتی ادارہ جاتی تعاون کی حمایت کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور دونوں ملکوں کے لیے مل کر کام کرنے کے موقع کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان میں جرمنی کی سفیر اینا لیپل نے آج اسلام آباد میں منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر احسن اقبال سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے انسانی سرمایہ کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے جرمنی کے ساتھ اعلیٰ تعلیم، فیکلٹی ڈیولپمنٹ، تحقیقی تعاون، وظائف اور تعلیمی تبادلے کے پروگراموں میں تعاون بڑھانے میں پاکستان کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ احسن اقبال نے جرمنی کو گلگت بلتستان میں پائیدار اور ذمہ دارانہ ماحولیاتی سیاحت کے فروغ میں تعاون کی دعوت دی اور سیاحت کی منصوبہ بندی اور ادارہ جاتی ترقی میں جرمنی کی مہارت سے استفادہ کرنے کا خیر مقدم کیا۔ اینا لیپل نے پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں اور ترقیاتی ترجیحات کو سراہا اور تعلیم، پائیدار ترقی، ثقافتی تبادلوں اور اقتصادی روابط میں دونوں ملکوں کا تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने खबरदार किया है कि मोदी हुकूमत भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करने के मुनज़्ज़म एजेंडे पर अमल पैरा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने एक बयान में कहा कि इस हरबे का मकसद कश्मीरी अवाम की मुनफरिद शनाख्त और सकाफत को नुकसान पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी RSS हुकूमत इस्तेमारी आबादकारों को सहूलत फ्राहम कर रही है और मुस्लिम अक्सरियती इलाके को अक़लियती खित्ते में तब्दील करने की साजिश कर रही है। FIH हॉकी प्रो लीग में कल लंदन में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk और फेसबुक का लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।